السلام علیکم دوستو، ہماری دنیا یقیناً بہت ہی خوبصورت تخلیق کی گئی ہے۔ اس میں موجود پرکشش اور دلچسپ سیاسی مقامات مثلا بلند و بالا پہاڑ، برف سے ڈھکی چوٹیاں، خوبصورت آبشاریں، گلیشیئرز اور رنگ برنگی سمندری مخلوق اس کے بنانے والے کی بڑائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب خوبصورت مقامات اور مخلوقات اگر ایک ایک کر کے اس دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر ماہرین کی تحقیقات کے مطابق دنیا کے ان خوبصورت اور حسین مقامات کو شدید ترین موسمی حالات اور تبدیلیوں کا سامنا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ خود انسان ہی ہے، کیونکہ 21ویں صدی کا انسان آلودگی اور غیر دانشمندانہ حکمت عملیوں کے ذریعے اس دنیا کے قدرتی حسن کو تباہ کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم 5 ایسے خوبصورت اور پرکشش سیاسی مقامات کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہی موسمی تبدیلیاں اور ناقص انسان حکمت عملی جاری رہیں تو آنے والے چند سالوں میں یہ خوبصورت مقامات اور ان میں موجود مخلوقات ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گی۔ نمبر 1، ڈیڈ سی۔ بحیرہ مردار دنیا کا ایک خوبصورت ترین سیاحتی مقامات ہے۔ اس سمندر کا پانی اپنی شفافیت کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ اس سمندر کا پانی انتہائی نمکین ہے، جس کی وجہ سے اس میں موجود سوڈیم کلورائڈ یعنی نمک اور دوسرے آبی منرلز کی موجودگی ہے۔ عام سمندر میں نمک کی مقدار 35 گرام پر لیٹر ہوتی ہے، مگر ڈیڈ سی میں اس کی مقدار 342 گرام پر لیٹر ہے، جو اسے دنیا کا سب سے نمکین ترین سمندر بھی بناتا ہے۔ اس خاصیت کی بدولت اس میں پودے اور جاندار بالکل بھی نہیں ڈوبتے، بلکہ بنا کسی سہارے کے دائرہ سمندر پر ہی تیرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ڈیڈ سی ہے۔ یہ سمندر 50 کلومیٹر لمبا اور 15 کلومیٹر چوڑا ہے اور تقریباً 997 فٹ گہرا ہے، اور مشرق سے اردن میں اور مغرب سے فلسطین اور اسرائیل میں واقع ہے۔ یہ مقام ہزاروں سالوں سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اس میں کسی جسم کا نہ ڈوبنا اور اس کے سمندری پانی سے حاصل ہونے والی منظر ہیں، جن کو کاسمیٹکس اور دوسرے ہربل ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر اس سمندر کے وجود کو بھی شدید ترین خطرات لاحق ہیں، کیونکہ اس کا پانی سالانہ 3 فٹ سے زائد نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماضی میں اردن نے کئی نہروں اور پائپ لائن کے ذریعے پانی کے اس گرتے ہوئے لیول کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ پانی کے اندر کیمیائی تبدیلیوں نے اثر انداز ہونا شروع کر دیا اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ ڈیڈ سی اپنی اصلی خاصیت کھو دے گا۔ اس کے علاوہ اردن کی طرف سے دی سی کینال یعنی 2 سمندری لہروں پر مشتمل پروجیکٹ پر بھی کام شروع کر دیا گیا، جس کی بدولت بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کے نمکیات اور پانی کی لیول کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ منصوبہ ناکامیاب ہوا تو بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی جلد ہی اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ نمبر 2، دی ایلپس۔ یورپ میں واقع 1200 کلومیٹر پر مشتمل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، جس میں 8 یورپی ممالک فرانس، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، موناکو، لیکنشٹائن، آسٹریا، جرمنی اور سرمنیا شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ پہاڑی سلسلہ 3 سے 4 بلین سال پہلے دنیا کی بناوٹ کے دوران جزائر کی پلیٹوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ اس پہاڑی سلسلے کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ بلینک ہے۔ ماؤنٹ بلینک فرانس اور اٹلی کے بارڈر پر واقع ہے اور 4810 میٹر یعنی 15781 فٹ بلند ہے۔ ایلپس کا پہاڑی سلسلہ اندازاً سطح زمین سے 4000 میٹر بلند ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کی بدولت یورپ کا موسم کنٹرول ہوتا ہے۔ ایبکس نامی جنگلی حیات اور مختلف پودے ان پہاڑوں پر 3400 میٹر کی بلندی پر موجود ہیں۔ انسانوں کی ان پہاڑوں پر پیدائش، آباد کاری اور رہائش سے متعلق جو ثبوت ملے ہیں، ان کے مطابق انسان 5000 سال پہلے ان پر آباد تھا۔ ان پہاڑی سلسلوں پر آج بھی کئی تہذیبیں آباد ہیں اور فارمنگ، چیز میکنگ، لکڑی کٹائی کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 20ویں صدی میں یہاں ٹورزم انڈسٹری بڑھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ ونٹر اولمپکس بھی یہاں پر منعقد ہو چکی ہیں، اور آج کے دور میں یہ 14 ملین لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، جبکہ 120 ملین لوگ سالانہ اس خوبصورت سیاحتی مقامات کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں موجود خوبصورت آبشاریں، پرفضا ماحول، برف پر سکیٹنگ اور کوہ یورپ کے لوگوں کے لیے کسی جنتی مقام سے کم نہیں، اور کوئی بھی شخص یہاں آ کر اس کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر بدقسمتی سے موسمیاتی تبدیلیوں نے اس قدرتی حسن کو بھی اپنا شکار بنا لیا ہے۔ ماہرین نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور
اور درختوں کے کٹاؤ کو ان چوٹیوں کے وجود کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ایلپس نامی یہ پہاڑی سلسلہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے گا اور تمام برف پگھل کر سمندری پانیوں میں مزید اضافے کا باعث بنے گی، جبکہ پہاڑوں پر موجود حسن ختم ہو کر رہ جائے گا اور اپنے پیچھے صرف خشک اور چٹیل میدان چھوڑ جائے گا۔ نمبر 3، گرین لینڈ۔ گرین لینڈ شمالی امریکہ میں واقع ایک جمہوری ملک ہے جو ڈنمارک کی حکومت کے ماتحت ہے۔ اس کا 75% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور تقریباً 57,000 لوگوں کی آبادی پر مشتمل ہے۔ یہاں موجود پہاڑی سلسلے اور برف سے ڈھکی خوبصورت چوٹیاں نہایت خوبصورت قدرتی حسن پر مشتمل ہیں، مگر حالیہ سالوں میں گرین لینڈ کی پگھلتی برف جہاں اس کے حسن کو تباہ کر رہی ہیں، وہیں دنیا بھر کے سمندروں کی سطح میں اضافے کا باعث سب سے بڑا بن رہی ہیں۔ ہر سال یہاں درجہ حرارت پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو یہاں بڑے بڑے برفانی ٹیلے اپنی اصلی حالت میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں، مگر جس تیزی سے یہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جلد یہ قدرتی نظارہ اور حسن کو ختم ہو کر رہ جائے گا۔ نمبر 4، وینس۔ اٹلی کا شہر وینس اپنی نہروں اور سینکڑوں پلوں کی بدولت بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے اور دنیا کے چند خوبصورت ترین مقامات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسے اپنی پانی کی گزرگاہوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں لوگ اپنا سفر گھروں سے باہر نکل کر گاڑیوں اور بسوں کی بجائے کشتیوں پر کرتے ہیں، کیونکہ وینس 118 چھوٹے جزائر میں سے ایک جزیرے پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے نہروں اور پلوں کی مدد سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 400 ہے۔ اس شہر میں تقریباً 55,000 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یورپ کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے جسے وہ ہر صورت گھومنے کے لیے سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں، اور یوں لاکھوں لوگ ہر سال یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ تاریخی اور رومانوی شہر اپنے ہی پانی میں ڈوب رہا ہے، اور حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق اس کے ڈوبنے کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہاں پانی کی سطح ہر سال بلند ہو رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو شاید چند سالوں میں یہ شہر صفحہ ہستی سے مکمل طور پر غائب ہو جائے گا۔ نمبر 5، دا گریٹ بیریئر ریف۔ آسٹریلیا کے کیلنڈرز میں موجود گریٹ بیریئر ریف کو قدرتی عجائبات میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کورل ریف سسٹم بھی ہے، یعنی یہاں چھوٹے چھوٹے رف شکل میں موجود زیر زمین پہاڑ موجود ہیں جو تعداد میں تقریباً 2900 ہیں، جن میں بے تحاشا سمندری مخلوق یا آبی حیات بھی ہیں۔ یہ ریف سسٹم 900 جزائر پر مشتمل ہے اور 2300 کلومیٹر لمبائی میں واقع ہے۔ یہاں زندگی کا وجود بہت سی اقسام میں موجود ہے، اور اسے 1981 میں دنیا کے قدرتی ورثوں کی لسٹ میں بھی شامل کر دیا گیا۔ یہ علاقہ مچھلی پکڑنے اور صید کے لیے بہت مشہور ہے، اور بے پناہ حسن پر مشتمل یہ علاقہ اتنا بڑا ہے کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی مخلوقات کی جانب سے بنایا جانے والا سب سے بڑا سٹرکچر ہے۔ ماہرین کی ایک تحقیقات کے مطابق 1985 سے اب تک یہ مقام آدھے سے زیادہ اپنا حسن کھو چکا ہے، اور یہاں بسنے والے سمندری جاندار بھی آدھے سے زیادہ ختم ہو چکے ہیں، اور مزید یہ سلسلہ ابھی تک مسلسل جاری ہے، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آلودگی اور موسمی تبدیلیاں ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو آئندہ 20 سالوں کے دوران یہاں موجود سمندری حیات کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد یہ سمندر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔